learning Quran together. بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 121۔ الذین، وہ لوگ جو آتیناہم الکتابہ، دی ہم نے انہیں کتاب، یتلونہ، وہ تلاوت کرتے ہیں اس کی، حق کا، حق ہے تلاوتی ہی، اس کی تلاوت کا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں پہ کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی، الذین آتیناہم الکتابہ سے مراد اہل کتاب کے نیک لوگ ہیں، یتلونہ، حق کا تلاوتی ہی، وہ اسے پڑھتے ہیں جیسا کہ اسے پڑھنے کا حق ہے، وہ اس قرآن کی پیروی کرتے ہیں جیسا کہ پیروی کرنے کا حق ہے، اللہ تعالیٰ کے حلال ٹھہرائے ہوئے کاموں کو حلال سمجھتے ہیں اور حرام کیے گئے کاموں کو حرام سمجھتے ہیں، اس کے تمام احکامات پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ اہل کتاب میں سے یہی لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمت کو پہچانا اور اس کے شکر گزار ہیں۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب آیت رحمت سے گزر ہوتا تو اللہ تعالیٰ سے رحمت کا سوال کرتے، اور جب آیت عذاب کی تلاوت کرتے تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے پناہ مانگتے تھے۔ صحیح مسلم 1814۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حق کے تلاوت یہ ہے کہ جنت کے ذکر کے وقت جنت کا سوال کیا جائے اور جہنم کے ذکر کے وقت اس سے پناہ مانگی جائے۔ حق کے تلاوت یہ ہے کہ قرآن مجید کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھا جائے، جس طرح اترا ہے اسی طرح پڑھا جائے اور اس میں رد و بدل نہ کیا جائے، محکم آیات پر عمل کیا جائے، یعنی یہ جن آیات میں احکامات ہیں ان پر عمل کیا جائے، متشابہات ہیں ان پر ایمان لایا جائے۔ تلاوت کا حق تب ادا ہوتا ہے جب اس کتاب کی پیروی کا حق ادا کیا جائے۔ قرآن پاک کی پیروی انسان کو جنت کے باغوں میں لے جائے گی۔ اولئک، یہی لوگ ہیں، یؤمنون، جو ایمان لاتے ہیں، بھی اس پر، یہی لوگ کتاب پر ایمان لاتے ہیں جو تمام رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں اور جو رسولوں کے درمیان فرق نہیں کرتے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بھی کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے گھروں میں سے کسی گھر یعنی مسجد میں اکٹھے ہو کر اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو پڑھاتے ہیں، ان پر سکینت نازل ہوتی ہے اور رحمت الہی انہیں اپنی آغوش میں لے لیتی ہے اور فرشتے ان پر سایہ فگن ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ اپنے پاس مخلوق میں کرتا ہے۔ صحیح مسلم 6853۔ اسی طرح سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید پڑھنے والے کو کہا جائے گا، پڑھتا جا اور چڑھتا جا اور ترتیل کر جیسے کہ تو دنیا میں ترتیل کیا کرتا تھا، تیرا ٹھکانہ وہاں ہے جہاں تو آخری آیت تلاوت کرے گا۔ سنن ابی داؤد 1464۔ اسی طرح سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید پڑھنے والے مومن کی مثال سنگترے کی سی ہے، جس کا مزہ بھی لذیذ ہوتا ہے اور جس کی خوشبو بھی بہترین ہوتی ہے، اور قرآن مجید نہ پڑھنے والے مومن کی مثال کھجور کی سی ہے، جس کا مزہ تو عمدہ ہوتا ہے لیکن اس کی خوشبو نہیں ہوتی، اور اس بدکار منافق کی مثال جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے نیاز بو کی سی ہے کہ اس کی خوشبو تو اچھی ہوتی ہے لیکن مزہ کڑوا ہوتا ہے، اور اس بدکار کی مثال جو قرآن کی تلاوت بھی نہیں کرتا اندرائن کی سی ہے، جس کا مزہ بھی کڑوا ہوتا ہے اور اس کی خوشبو بھی نہیں ہوتی۔ بخاری 5020۔ وَمَن یکفر، اور جو کوئی کفر کرے گا، بھی اس کا، فَأُولَئِکَ، تو یہی لوگ ہیں، ہم الخاسرون، وہ جو خسارہ پانے والے ہیں، اور جو اس کے ساتھ کفر کرتا ہے تو وہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جو اہل کتاب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لائیں گے وہی جہنم میں جائیں گے۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا، یاد کرو نعمتی، میری اس نعمت کو، اللہ تی، وہ جو انعمت، انعام کی، علیکم، تم پر۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اپنی نعمت یاد دلائی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی شریعت کی نعمت کو یاد کرو۔ وَأَنِّی، اور یقیناً میں نے، فضلتکم، فضیلت دی تم کو، علی العالمین، تمام جہانوں پر، یعنی اپنے زمانے کے جہان پر فضیلت عطا کی تھی۔ یہ بات یہاں تاکید کے لیے لائی گئی ہے تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کا شوق ان میں پیدا ہو، جن کی بشارتیں، خوشخبریاں اہل کتاب اپنی کتابوں میں پاتے تھے۔ واتقوا، اور ڈرو، یومن، اس دن سے، اور ڈرو اس دن سے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو قیامت کے دن کے عذاب سے ڈرایا ہے کیونکہ انہوں نے تورات میں
تبدیلی کی اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلایا تھا۔ لا تجزی نہیں کام آئے گا نفسن کوئی نفس ان نفسن کسی نفس کے شیئن کچھ بھی، ولا اور نہ یقبلو قبول کی جائے گی منہا اس سے عدل کوئی بدلہ، ولا اور نہ تنفعہا نفع دے گی شفاعتن کوئی سفارش، ولا اور نہ ہم وہ ینصرون مدد کیے جائیں گے۔ یہاں پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن سے ڈرایا ہے بنی اسرائیل کو کہ اس دن کوئی شخص کسی دوسرے شخص کے کام نہیں آئے گا، صرف اس کا عمل ہی اس کے کام آئے گا، اور جس دن فدیہ لے کر کسی کو چھوڑا نہیں جائے گا اور نہ کوئی سفارش قبول کی جائے گی اور نہ ہی ان کی کوئی کسی کی کوئی مدد کر سکے گا، نہ ان سے عذاب ہٹایا جائے گا۔ بنی اسرائیل میں کیونکہ آخرت کے حوالے سے غلط فہمیاں پائی جاتی تھیں کہ کوئی ہمارے بدلے میں کام آ جائے گا، فدیہ قبول کر لیا جائے گا، یا کوئی سفارش کام آ جائے گی، یا کوئی بھی کہیں سے ہمیں مدد پہنچ جائے گی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی انہی خوش فہمیوں کو دور کر دیا ہے کہ ایسا کچھ بھی اس دن ہونے والا نہیں ہے۔ وَإِذْ اور جب ابتلا آزمایا ابراہیم کو ربہ اس کے رب نے بکلمات چند کلمات سے فَأَتَمَّهُنَّ تو اس نے پورا کر دیا انہیں، اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا تو اس نے ان سب کو پورا کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بنی اسرائیل اپنا جد امجد سمجھتے تھے، ان سے نسبت کو اپنے لیے اعزاز سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی سرکشیوں کے بعد نسبت یاد دلائی ہے تاکہ وہ اپنے رویے پر غور کریں اور اللہ تعالیٰ کی طرف واپس لوٹ آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چند باتوں میں آزمایا اور وہ اسے امتحان میں پورے اترے۔ ابتلا یعنی آزمائش کے متعلق سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال ہے کہ وہ 10 آزمائشیں تھیں جن کا فطرت انسانی کی اصلاح سے گہرا تعلق ہے، اور ابراہیم علیہ السلام ان سب میں کامیاب نکلے، یعنی انہوں نے ان پر پوری طرح عمل کیا۔ ان میں سے کچھ باتیں تھیں کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، کنگھی کرنا، مونچھیں ترشوانا، مسواک کا استعمال کرنا، ختنہ کروانا، جسم کے بال صاف کرنا، ناخن کٹوانا، پانی سے طہارت کرنا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو جیسے جیسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ملتا گیا اس کو وہ اسی طرح پورا کرتے گئے۔ اسی طرح آزمائشوں کو بھی انہوں نے اسی رغبت کے ساتھ نبھایا۔ انہوں نے گھر بار چھوڑا اپنا، نمرود کے دربار میں حق بات پیش کرنے کی سزا میں ان کو آگ میں پھینکوایا گیا تھا۔ بیوی اور اپنے چھوٹے سے بچے کو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ویرانے میں چھوڑا۔ بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم ملا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام آزمائشوں میں ایسے پورے اترے کہ اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ان کی، وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اور ابراہیم تو وہ ہے جس نے وفا کا حق ادا کر دیا۔ سورہ نجم آیت نمبر 37۔ قالا فرمایا انی بے شک میں جاعلو کا بنانے والا ہوں تجھے للناسی لوگوں کے لیے اماماً امام۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کو لوگوں کا امام اور رہنما بنانے والا ہوں۔ لوگ آپ کے طریقہ زندگی کی پیروی کریں گے، آپ کو اجر عظیم بھی ملے گا، اور لوگوں میں بھی ہمیشہ آپ کی ادا اور ثنا کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کو بڑی سختیوں کے ساتھ آزمایا گیا اور وہ اللہ تعالیٰ کے سچے فرمانبردار ثابت ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو انسانوں کا رہنما بنایا اور بھلائی کے سب کاموں میں، کیونکہ وہ سب سے آگے تھے، وہ لوگوں کے محبوب قائد تھے۔ قالا کہا ومن ذریاتی، اور میری اولاد میں سے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بلند مقام عطا فرمایا تو انہوں نے خوش ہو کر اپنی اولاد کے لیے بھی درخواست کی تاکہ ان کی اولاد کو بھی بڑے درجات ملے، اور یہ دعا بھی کی کہ اولاد میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت پانے والوں کی کثرت ہو۔ تو یہ انسان کی فطرت ہے، جو اس کے اندر یہ طلب موجود ہوتی ہے کہ اس کا سلسلہ اس کی اولاد کے ذریعے جاری رہے۔ اسی فطری جذبے کے وجہ سے ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا تاکہ ان کی اولاد میں بھی اصلاح کا سلسلہ جاری رہے۔ قالا فرمایا لا ینالو، نہیں پہنچے گا عہدی عہد میرا الظالمین، ظالموں کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ظالم دین میں امامت کے مقام تک نہیں پہنچیں گے، یعنی جو ظالم ہوں گے وہ اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے جس مقام پر آپ ہیں۔ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی طرف سے امامت کا وعدہ ہے جو ظالموں تک نہیں پہنچتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر ظلم کو واضح کیا۔ اللہ تعالیٰ کی حدود سے نکل جانے والے ظالم ہیں، شرک کرنے والے ظالم ہیں،
اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کرنے والے ظالم ہیں، اللہ کے گھروں میں اس کی نام کی یاد سے روکنے والے اور اس کو ویران کرنے کی کوشش کرنے والے ظالم ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی گواہی کو چھپانے والے ظالم ہیں، اور اللہ کی نصیحت سے منہ پھیرنے والے بھی ظالم ہیں۔ وَإِذْ اور جب جعلنا بنایا ہم نے البیتہ بیت اللہ کو مصابۃ لوٹ کر آنے کی جگہ یعنی مرکز للناسی لوگوں کے لیے وامنن اور امن کی جگہ۔ اللہ تعالیٰ نے بیت الحرام کو لوگوں کے لیے لوٹنے کی جگہ بنا دیا، وہاں بار بار جانے کے باوجود جانے والوں کا دل نہیں بھرتا، اور اللہ تعالیٰ نے اس حرمت والے گھر کو امن کی جگہ قرار دیا جہاں جنگلی جانور نباتات بھی امن میں رہتے ہیں۔ اسلام سے پہلے بھی یہ گھر حرمت والا تھا، اور اسلام آنے کے بعد بھی اس کی حرمت اور شرف میں اور اضافہ ہی ہوا ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مومن کے دل میں زیارت خانہ کعبہ کی خواہش ہر دم کروٹیں لیتی رہتی ہے۔ ایک بار زیارت کر کے لوگ اپنے گھروں کو لوٹتے ہیں تو دوبارہ زیارت کی خواہش پھر پیدا ہو جاتی ہے، اور اس گھر کا زائر امن میں ہوتا ہے۔ دور جاہلیت میں آدمی اپنے بھائی یا باپ کے قاتل کو کعبہ کے سامنے پاتا اور اسے کچھ نہیں کہتا تھا۔ یہ سب ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت تھی۔ یہ امن کی جگہ ہے، یعنی کسی دشمن کا بھی یہاں خوف نہیں رہتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ اے ہمارے رب، یقیناً ہم نے اپنی کچھ اولاد کو تیرے حرمت والے گھر کے پاس اس وادی میں آباد کیا ہے جو کھیتی والی نہیں ہے، اے ہمارے رب، تاکہ وہ نماز قائم کریں، سو کچھ لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دیں اور آپ انہیں پھلوں کا رزق دیں تاکہ وہ شکر ادا کریں۔ سورہ ابراہیم میں یہ دعا آئی ہے ان کی آیت نمبر 37 میں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول کی، اور اس کا اثر جو ہے وہ جب تک بیت اللہ ہے تب تک باقی رہے گا۔ وَاتَّخَذُوا اور بنا لو من مقام ابراہیم، مقام ابراہیم کو مصلی جائے نماز۔ اس سے مراد ہے کہ مقام ابراہیم کو صلاۃ کی جگہ بنا لو۔ مقام ابراہیم سے مراد وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے گھر کی تعمیر کی تھی۔ اسی پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات موجود ہیں، اور اس مقام پر طواف مکمل کرنے کے بعد 2 رکعت پڑھنا سنت بھی ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرے رب نے 3 باتوں میں میری موافقت کی۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کاش مقام ابراہیم کو آپ نماز کی جگہ بنا دیتے، تو یہ آیت وَاتَّخَذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى نازل ہوئی تو کہ تم لوگ مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ۔ صحیح بخاری 4483۔ وَعَهِدْنَا اور عہد لیا ہم نے إِلَىٰ ابراہیم، ابراہیم سے، وَإِسماعیل اور اسماعیل سے، ان طہرا کہ تم دونوں پاک کرو بیتی میرے گھر کو، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکعی اور رکوع کرنے والوں، والسجودی اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے اپنے گھر کے بارے میں وعدہ لیا کہ اس گھر کو طواف، اعتکاف، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھیں۔ تو اس آیت میں بیت اللہ میں عبادت یعنی طواف، اعتکاف، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے بیت اللہ کی صفائی کا حکم دیا گیا ہے۔ ظاہری صفائی کے ساتھ ساتھ اصل پاکیزگی یہ بھی ہے کہ اس میں اللہ کے سوا کسی کا نام نہ لیا جائے، اس کو شرک، کفر اور گندگی سے بھی پاک رکھا جائے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کو، تاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔